بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سعید جگوال اور آپ دیکھ رہے ہیں السعید پوڈ کاسٹ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کے سامنے مہمان حضرات، چاہے کہ وہ علماء کرام ہوں یا معاشرے میں اپنی خدمات عوام کے سامنے پیش کرنے والی کوئی بھی شخصیت ہو، ان کو لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتے رہتے ہیں۔ آج انتہائی اہم ایشو کے ساتھ، ایک انتہائی اہم پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مظفر آباد آزاد کشمیر، جو کہ دارالحکومت ہے آزاد کشمیر کا، اس کا بانی کون تھا؟ ان کی خدمات کیا تھیں؟ وہ کون تھے؟ جی ہاں، مظفر آباد آزاد کشمیر، یہ مظفر آباد آزاد کشمیر جو ہے یہ دارالحکومت ہے آزاد کشمیر کا، اور یہ پاکستان کے زیر انتظام جو آزاد جموں و کشمیر ہے، اس کے 10 اضلاع میں سے ایک ہے، اور پاکستان کے بڑے شہروں میں سے 60واں شہر ہے، اور سیاحوں کی جنت بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور مظفر آباد آزاد کشمیر کا جو شہر ہے، یہ پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت شہر ہے، جس کے ساتھ بہت ساری تحصیلیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی اس کی خوبصورتی کے بارے میں، اس کی تعریف کے اوپر جتنا بھی کہا جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ لیکن اس سب کا کریڈٹ کہاں جاتا ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی، اس کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی پیارے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، اویس احمد خان صاحب، اے کے مارکیٹنگ کے جو یہ آنر بھی ہیں، آج ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت، آپ کی یہاں پہ آمد پہ میں آپ کو تہ دل سے یہاں پہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ چونکہ آپ بھی مظفر آباد کے رہائشی ہیں، اور میں بھی مظفر آباد کا رہائشی ہونے پر ایک دلی سکون بھی محسوس کرتا ہوں اور فخر بھی محسوس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے جو پوڈ کاسٹ میں بلایا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آج ہم اس کے متعلق بہت سی گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ، انشاءاللہ اپنے ناظرین کے سامنے بھی رکھیں گے۔ چونکہ کسی بھی جگہ پر ہم جائیں، وہاں پہ دیکھیں کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کی جو ہسٹری ہے، اگر ان کو بلا دیں تو ان کو اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا، اور جو بھی خاندانی لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وفادار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد کی ہسٹری کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر چلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ میں نے آپ کو دیکھا جا بجا سوشل میڈیا پر کہ آپ سلطان مظفر خان جو کہ بانی تھے مظفر آباد کے، ان کے متعلق مختلف جگہوں پہ آپ نے کمپین بھی چلائی، وہاں پہ گئے، مقبرے کی صفائی، وہاں پہ دعا، یہ ساری چیزیں میں آپ کو دیکھتا رہا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ آپ نے اس کے اوپر ورک کرنا ہے، یا اس سے پہلے آپ یہ سوال رکھ لیں کہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے اس کا جو تعارف ہے سلطان مظفر خان صاحب کا، ان کا ذرا تعارف رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سلطان مظفر خان صاحب جو ہیں وہ بانی مظفر آباد بھی ہیں اور حضرت عثمان کی اولاد میں سے بھی ہیں، خاندان بنو امیہ سے بلانگ کرتے ہیں۔ سلطان مظفر خان صاحب جو ہیں وہ 1680 میں پیدا ہوئے اور 1720 میں ان کی وفات ہوئی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ سلطان مظفر خان صاحب کے آنے سے پہلے اس مظفر آباد شہر کا نام تھا چکری بیگ۔ جب سے سلطان مظفر خان صاحب نے اس کو آباد کیا، اس کے بعد جو ہے یہ مظفر آباد کا جو نام ہے یہ سلطان مظفر خان صاحب کے نام پہ رکھا گیا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ان کا جو مقبرہ ہے سلطان مظفر خان صاحب کا، جی،
وہ کہاں واقع ہے؟ سلطان مظفر خان صاحب کا جو مقبرہ ہے یہ سی ایم ایچ کے ساتھ جو پولٹری فارم روڈ ہے ماڈرن ٹینٹ سروس کے پاس سے اوپر سیڑھیاں جاتی ہیں، وہاں پہ سلطان مظفر خان صاحب کا ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے. اچھا ایک راستہ اس کا یہی آتا ہے، لیکن جو دوسرا اس کا سابقہ راستہ تھا وہ جو یونیورسٹی کا سٹی کیمپس ہے وہ سٹی کیمپس سے اندر آتا ہے. اچھا سلطان مظفر خان صاحب کا یہ جو مقبرہ ہے یہ تعمیر کس نے کروایا تھا؟ سلطان مظفر خان صاحب کا جو مقبرہ ہے یہ سابقہ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب اور زید امین کاشف صاحب کی دلی کاوشوں سے یہ مقبرہ بنا ہے، اور سردار مبارک حیدر صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا. اچھا اس کی میں نے آپ کی کافی ویڈیوز دیکھی اس حوالے سے جس میں آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری جو انتظامیہ ہے وہ اس کی کوئی بھی دیکھ بھال نہیں کر رہی. میں 2014 سے جو ہے وہ اس کو ایڈورٹائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آج تک آپ یقین کریں کہ مظفر آباد کے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اس چیز کا ابھی تک علم بھی نہیں ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی نشاندہی کہیں نہیں کی گئی. اچھا جی تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ سلطان مظفر خان صاحب ہیں جو جی جن کے نام سے یہ شہر منسوب ہے، ان کے نام سے یہاں پر مظفر آباد کے اندر کوئی اور بھی ایسا ادارہ، کوئی شاہراہ یا کسی ہاسپٹل کا نام کوئی اور بھی موجود ہے؟ بس یہ صرف شہر کا نام؟ نہیں، بالکل بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ہماری انتظامیہ کا کام بنتا ہے کہ جو بانی مظفر آباد تھا جس سے ہم اپنی پہچان کرواتے ہیں کہ ہم کون ہیں، جی ان کو چاہیے تھا اس ٹائم سے بھی کہ کم از کم مظفر آباد میں ان کے نام کی کوئی ایک مین شاہراہ یا کوئی سکول یا کوئی اس طرح کی کوئی بھی عمارت ایسی ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا آج تک کبھی بھی نہیں ہوا. اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مظفر آباد میں ان کی تاریخ کے اوپر کہیں بھی کوئی بورڈ آویزاں نہیں ہے. اچھا اب دیکھا جائے یہاں پہ مظفر آباد میں ہر چیز کے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، لیکن آج تک بانی مظفر آباد کا کسی بھی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی کوئی بورڈ نہیں ہے. یعنی جہاں پہ ان کا مقبرہ ہے، جی جب مقبرے کے اندر داخل ہوتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی سائن بورڈ ان کے نام کا لگا ہوا ہے؟ جو ان کا مقبرہ ہے، مقبرے پہ تو جو مقبرہ جب تیار ہوا تھا اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ کچھ نشاندہی کی تھی اس کی، جو ماڈرن ٹینٹ سروس کے پاس چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مین شاہراہ ہیں جہاں سے مظفر آباد کے اندر انٹری ہوتی ہے وہاں پہ ایسا کوئی بھی بورڈ نہیں لگا ہوا. اب آپ مثال لے لیں، جیسے کہ لوہا گلی سے جب بندہ مظفر آباد انٹر ہوتا ہے وہاں پہ سائن بورڈ ہونا چاہیے، کوہالہ سے بندہ آتا ہے وہاں پہ سائن بورڈ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم اپنے جب یہاں سے باہر جاتے ہیں کوئی ہم سے پوچھتا ہے ہم اس کو بڑے جو ہے وہ خوشی سے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مظفر آبادی ہیں. دیکھا جائے تو ہمیں آج تک اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ بانی مظفر آباد تھے کون، ان کا مقبرہ کہاں پہ ہے، ان کے کیا کردار تھے، وہ کون تھے. تو اس حوالے سے ہماری جو ہے وہ بہت پہلے بھی کوششیں رہی ہیں، لیکن ہم نے جو ہے وہ سیکرٹری جو ہے آثار قدیمہ میدر شہزاد صاحبہ ان سے بھی ہم نے اپیل کی تھی اس بارے میں کہ آپ جو ہے وہ کم از کم کچھ ایسا کریں کہ اس کی نشاندہی کے لیے یا کوئی ایسے بورڈ لگائیں کہ جس پہ سلطان مظفر خان صاحب کی تاریخ پوری آویزاں کی جائے. اچھا ابھی تک جو آپ نے کوششیں کی، کاوشیں کی جی اس حوالے سے کہ اس کو ہم نے بہتری کی طرف لانا ہے، اس کے بعد سے اب تک کچھ بہتری آئی ہے اس میں؟ کچھ حکومت متوجہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں فی الحال ابھی تک تو کچھ ایسا خاص نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ وہاں پہ کوئی سیکیورٹی گارڈ آ گئے ہیں یا مقبرہ 24 گھنٹے اوپن ہوتا ہے یا اس کے کوئی راستے کی صفائی وغیرہ کا بھی انتظام ہے، ایسا فی الحال کچھ بھی نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ جو کچھ مظفر آباد کے لوگ ہیں ان لوگوں کی محنت و کوششوں سے جو ہے وہ یونیورسٹی والا راستہ تھا وہ پہلے بند تھا. اچھا ابھی جو ہے وہ یونیورسٹی والا راستہ جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے، ابھی آپ ماڈرن ٹینٹ سروس سے جا سکتے ہیں اور آپ یونیورسٹی طرف سے بھی آ سکتے ہیں. یعنی مزار کو ابھی کتنے راستے ٹچ کر رہے ہیں؟ مزار کو بھی جو ہے وہ 2 راستے ٹچ کرتے ہیں. اچھا 2 راستے، یعنی کہ کسی بھی طرف سے کسی بھی طرف سے آپ آ سکتے ہیں، وہ راستے 24 گھنٹے اوپن ہوتے ہیں. لیکن ہوتا مزار کو تالا ہے. مزار کو تالا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سیکورٹی کوئی انتظام نہیں ہے، اسی لیے اس کے ساتھ ایک گھر نصب ہے، اس گھر میں ہم نے مقبرے کی چابیاں رکھی ہوئی ہیں. اچھا وہاں پہ کوئی بھی بندہ جانا چاہے دعا کرنا چاہے تو وہ وہاں سے چابی لے کر وہ دعا کر سکتا ہے. آپ نے مجھ سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا. اچھا یہ 2014 کی بات ہے، وہ کچھ ہمارے دوست ہیں گلگت سے آئے تھے ادھر مظفر آباد، جی ہیں وہ بھی اسی قبیلے سے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ سرچ کی اس کے بارے میں، وہ یہاں پہنچے، انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ اس طرح ہم جو ہے وہ بانی مظفر آباد کے جو مقبرے پہ آئے تھے، لیکن یہاں پہ تالا لگا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے. اچھا تو یہ اس ٹائم مجھے بڑی بےزتی بھی محسوس ہوئی اپنی. تو اس کے بعد جو میں نے اس کے اوپر جو کام کرنا شروع کیا. البتہ اب یہ ہے کہ اس کی ہم صفائی وغیرہ خود کروا رہے ہیں ساری، اچھا ہر ہفتے بعد صفائی وغیرہ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا پراپرلی ابھی تک کوئی بھی حل نہیں ہوا.
اچھا مقبرہ کی جو لوکیشن ہے یہ اگر باہر سے کوئی بندہ آنے والا ہو مظفر آباد پہنچنے کے بعد کوئی ایسی لوکیشن آپ بتائیں جس لوکیشن سے اگر وہ وہاں پہ جانا چاہے تو اس کے پہنچنے میں آسانی ہو. گوگل پہ ہم نے جو ہے وہ اس کی لوکیشن جو ایڈ کی ہوئی ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی اگر اس مقبرے کو سرچ کرنا چاہتا ہے وہ ٹوم آف سلطان مظفر خان لکھے یا مقبرہ سلطان مظفر خان لکھے تو وہ آپ کو ایگزیکٹ اس کی لوکیشن پہ لے کے جائے گا. اچھا دونوں راستوں سے. اچھا دونوں راستوں سے. اچھا ٹھیک ہے. سلطان مظفر خان یعنی بنو امیہ کے قبیلے کی چشم و چراغ بھی تھے. جی. تو سب سے بڑی بات تو یہ بھی ہے. دوسری بات آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا خاندانی ان کے ساتھ کچھ تعلق بھی ہے؟ جی میرا خاندان سے تعلق ہے. میں انہی کی نسل میں سے ہوں. اگر دوسرے سال میں کہوں تو میں ان کی 8ویں پشت میں سے ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا اویس بھائی مجھے یہ بتائیں گے آپ کہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں جہاں پر بھی مزارات ہیں اولیاء کرام کے تو وہاں پر جو محکمہ اوقاف ہے وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں کی جو بھاگ دوڑ ہے، یہاں کے جو مسائل ہیں، یہاں پہ جو معاملات ہیں ان کو محکمہ اوقاف کیوں نہیں دیکھ رہا؟ دیکھیں اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مقبرے اور مزار میں فرق ہے. جی یہ مقبرہ ہے مزار نہیں ہے. اچھا. اور اس کو ہم رکاف کے حوالے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو بہتر پتا ہے کہ جب رکاف کے حوالے ہوتا ہے وہاں پہ لنگر شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. وہاں پہ وہ چندے والے باکس لگ جاتے ہیں، وہاں پہ چادر ڈالی جاتی ہیں. تو ایسی چیز ہم کوئی بھی نہیں کر رہے. یہ ایک مقبرہ ہے ٹھیک ہے سلطان مظفر خان صاحب کا، اور اس پہ ہم جو ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے کہ کل کو جو ہے وہ اس پہ سوال اٹھے کہ یہاں پہ جو ہے لنگر کھانا شروع ہو گیا ہے، یہاں پہ جو ہے چادر ڈالی جا رہی ہیں، زیارات بن گئی ہے. یہ زیارات نہیں ہے بالکل بھی نہیں. اگر ان سے کچھ ایسا مطالبہ بھی رکھا جائے کہ آپ یہاں کی نگرانی رکھیں لیکن ایسی کوئی صورتحال بنے نہیں. دیکھیں یہ چیز آپ کو بہتر پتا ہے کہ وہ اگر اس طرح کا کچھ بھی ایکشن لیتے ہیں تو وہ وہاں پہ چندے کا باکس لگاتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ جتنی بھی سہیلی سرکار دربار ہے یا اور جیسی زیارات ہے ساری وہاں پہ لوگ چندہ ڈالتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو چندہ ہوتا ہے وہ اسی سے لنگر پکا کے کھلایا جاتا ہے. تو ایسا ہم وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر رہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ زیارات بنا دیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہاں پہ کچھ بھی ایسا ہو گیا تو کل کو یہاں پہ لوگوں نے چندہ ڈالی. یہ حکومت کا کام بنتا ہے زیادہ تر کہ وہ اس پہ زیادہ فوکس کرے. اب ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں آپ یہاں سے باہر کہیں بھی جاتے ہیں اس شہر کا جو بھی نام ہوتا ہے انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کسی جگہ پہ تاریخ وضع بورڈ لگائے ہوتے ہیں کہ یہ اس شہر کا نام کیوں رکھا گیا ہے. اب دیکھا جائے آپ سے میں ہی سوال کر لیتا ہوں کہ بانی مظفر آباد کے نام سے یہ نام منسوب ہے، سلطان مظفر خان کے نام سے منسوب ہے. آپ سے کوئی سوال پوچھ لیتا ہے کہ مظفر خان کون تھا، تو اس کے لیے میں ہمیشہ یہ کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ان کے لیے جو ان کے تاریخی بورڈ وضع کیے جائیں تاکہ باہر سے آنے والا جو لوگ ہیں یا جو اس شہر کے رہنے والے لوگ ہیں جن کو اس چیز کا علم نہیں ہے کم از کم ان کو اس چیز کا پتہ ہو کہ ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں اس کا بانی کون تھا، ان کی کیا خدمات تھی، وہ کب کہاں سے کیسے آئے، ان کا مقبرہ کہاں پہ ہے. یہ ساری چیزیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ ہونی چاہیے. بالکل. اس حوالے سے اگر آپ انتظامیہ سے کوئی مطالبہ کرنا چاہیں. دیکھیں ہمارا جو انتظامیہ سے مین مطالبہ ہے وہ صرف ایک مطالبہ ہے جو میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ مقبرے کے اوپر ایک سیکورٹی گارڈ کی ضرورت ہے، اور دوسرا جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ مظفر آباد کے ہر داخلی دروازے پہ بانی مظفر آباد کے بورڈ وضع کیے جائیں جس پہ تاکہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کو کم از کم معلوم ہو کہ ہم جس شہر میں جا رہے ہیں اس میں یہ جو ان کے شہر کے بانی تھے ان کا مقبرہ کہاں پہ ہے، ان کی تاریخ کیا تھی، ان کی ہسٹری کیا ہے. جب یہ چیز لگی ہوگی جو باہر سے آنے والے سیاح ہیں ان کو کم از کم یہ چیز پتہ چلے گی. اب دیکھا جائے آپ کو بہتر پتہ ہے یہاں پہ مظفر آباد میں کہنا تو نہیں چاہیے خیر سے، لیکن یہ کہ کوئی بھی جو ہے وہ سیاسی لیڈر یا کوئی بھی ایسا بندہ ہو جس کی وفات ہو جائے تو اس کا جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ سرکاری بلدیہ کا ہم دیکھیں وہ بورڈ لگ جاتے ہیں. لیکن آج تک جو ہے وہ سلطان مظفر خان صاحب کا کسی بھی جگہ پہ کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا. تو ہماری یہ انتظامیہ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ کم از کم اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں کہ سلطان مظفر خان صاحب کی جو تاریخ ہے اس کے لیے کوئی بورڈ وضع کریں. ابھی جیسا دیکھ سکتے ہیں ابھی جو مین بورڈ لگے ہوئے ہیں چھتر چوک میں جو اسمبلی ہال ہے وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے. وہاں پہ مظفر آباد شہر میں جتنے بھی کوئی آثار قدیمہ کے اثرات ہیں جیسے کہ وہ مندر وغیرہ ہو گیا یہ ساری چیزیں وہاں مینشن ہے، لیکن وہاں پہ آج تک سلطان مظفر خان صاحب کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. بہت شکریہ اویس خان صاحب، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی بشعور قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے محسنوں کو کبھی بولا نہیں کرتی. اویس بھائی کے ساتھ بات کر کے ہمیں یہ چیز بخوبی طور پہ محسوس ہوئی کہ ہر موقع پر ہمیں اپنے شہر کے بانی کو
جو مقدم رکھنا چاہیے تھا، ان کے نام کو سامنے رکھنا چاہیے تھا، وہ ہمیں نظر نہیں آیا، بلکہ کسی بھی موقع پر یعنی ان کے نام کے ساتھ جو یہ شہر کا نام منسوب ہے، تو اس کے علاوہ اب تک کسی شاہراہ کا نام، کسی بھی ہاسپٹل کا نام، کسی بھی ادارے کا نام یا کسی بھی چوک کا نام بھی منسوب نہیں کیا گیا۔ تو اداروں کو چاہیے کہ وہ اس طرف بھی متوجہ ہوں، اور جتنی بھی چیزیں اویس بھائی نے ہمارے سامنے رکھی، آپ کے سامنے رکھی، ان میں سے جتنے بھی آپ کو لگتا ہے کہ جائز مطالبات ہیں، اور یقیناً ہمیں تو یہی لگتا ہے سارے ہی جائز مطالبات ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ادارے اپنا کام کریں، اور جہاں پہ کوئی کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔